سنا ہے کہ کچھ علماء کے نزدیک اسے کھانا ٹھیک نہیں، جبکہ گھریلو مرغی کے بارے یہ سنا ہے کہ جب اسے کھانا ہو، ذبح کرنا ہو تو 3 دن گھر میں باندھ کر رکھا جائے۔ تو اب اس پر سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ برائلر مرغی کی جو غذا ہے اور غذا کے علاوہ جو اس کے اندر کیا نام ہے، اس کے اندر ہارمونز جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں، اس کے اندر سٹیرائڈز جو ہے نا وہ اس کے اندر شامل کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ فوری طور پر وہ پل کر تو وہ اتنے موٹے ہو جاتے ہیں، 3-3 4-4 کلو 5-5 کلو کے وہ چند ہفتوں میں ہو جاتے ہیں جی۔ جبکہ جو اصل مرغی ہے، مشینی مرغی نہیں، اصل مرغی جو ہے وہ مرغی بڑا عرصہ لگتا ہے اس کو بڑا ہونے تک، اور وزن اتنا جو ہے وہ اس کا بڑھنے تک 6 ماہ سے بھی زیادہ لگتا ہے جی، 6 ماہ سے بھی زیادہ لگتا ہے۔ تو یہ جو اس کی غذا ہے، اس کے اندر جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ مضر صحت ہیں، ان سے دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ان سے جگر کی بیماریاں، ہیپاٹائٹس خاص طور پر یہ پیدا ہوتا ہے، ان سے دماغی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اعصاب خراب ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہارمونز کا جو سسٹم ہے آدمی کے وجود کے اندر وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اور پہلے جو حالات تھے وہ تو پرانے لوگ جانتے ہیں، کبھی سنتے تھے کوئی ہزاروں میں ایک، کوئی ہزاروں کے اندر کوئی عورت کہ جس کے داڑھی کے بال تھوڑے تھوڑے نکل آئے ہیں مونچھوں کے، ہاں جی، کبھی کبھار سننے میں آتا تھا، اور اس کو لوگ شوق سے دیکھتے تھے۔ چلو دیکھتے تھے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مگر جب سے یہ برائلر مرغی آئی ہے تب سے آپ اپنے خاندان کے اندر ذرا بچیوں کے اندر دیکھ لیں، کتنی بچیاں، کتنی لڑکیاں ہیں جو کہ بالغ ہوتی ہیں جب، ایک تو یہ کہ قبل از وقت پہلے کچھ زیادہ عمر لے کر بالغ ہوتی تھی، اب وہ جلدی بالغ ہو جاتی ہیں ہارمونز کی وجہ سے، اور جلدی بالغ ہو جانے کی وجہ سے پھر یہ کہ اس کے اندر جو کیا نام ہے وہ جذبات ہیں جنسی وہ تیزی سے بڑھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ معاشرتی گندگی پیدا ہوتی ہے، ہاں جی، زناکاری اور بدکاری جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور پھر اس کے لیے جناب ان کو کئی چیزیں استعمال کرنی پڑتی ہیں، داڑھی نکل آتی ہے ان کی، مونچھیں ان کی نکل آتی ہیں، یہ بہت ساری لڑکیاں اس زمانے کے اندر آپ کو اور عورتیں ملیں گی کہ جن کو یہ پرابلم ہے، پھر وہ پتہ نہیں کیا کیا کر کے تو وہ ان بالوں کو وہ دور کرتی ہیں، اور مصیبت ان کے لیے رہتی ہے ساری زندگی کے لیے۔ یہ سب کمال جو ہے یہ برائلر مرغی کا ہے۔ اب یہ سارا کچھ سمجھ آ جانے کے بعد اگر کوئی آدمی ان کو کھانا چاہتا ہے تو اس کی پھر مرضی ہے۔ میں تو اس کو ناپسند کرتا ہوں، جسے مکروہ کہتے ہیں، ناپسند کرتا ہوں اس کے اندر جو یہ خرابیاں ہیں اور جو بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں ان کی وجہ سے، اور جب پتہ نہیں تھا تب کھاتا تھا، اور جب صحیح طریقے سے پتہ چلا تو اس کے بعد سے میں نے اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہوا ہے، اب میں یہ برائلر مرغی نہیں کھاتا۔ بہرحال وہ جو دوسری مرغی ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ بعض مرغیاں تو وہ ہوتی ہیں کہ جن مرغیوں کی خوراک جو ہے وہ دانے ہوتے ہیں، وہ کیا نام ہے آٹا ہوتا ہے،
یا کھیتوں کے اندر جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کو وہ کھاتی ہیں، اور اسی طرح گوبر وغیرہ خاص طور پہ کریدتی ہیں، اور اس میں سے نکال کے کوئی چیز کھانے کی ہو تو اس کو کوئی دانہ ہو کوئی چیز ہو ایسی تو نکال کے وہ کھا لیتی ہیں۔ اسی طرح گندی نالیوں کے اندر اپنی چونچ ڈالتی ہیں کچھ کھانا لینے کے لیے یا پانی پینے کے لیے۔ تو اس طرح کی مرغیاں دیسی کہ جن کا کھانا جو ہے وہ ملا جلا مکس ہو، پاک بھی ناپاک بھی، صاف اور طیب بھی اور گندہ بھی، ٹھیک ہے جی، ان کے بارے میں یہ قانون ہے کہ 3 روز تک ان کو جو ناپاک چیزیں ہیں ان کی طرف جانے سے ان کو روک کے رکھو اور ان کو پاکیزہ غذا دو۔ 3 روز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے خون ہوتا ہے جسم کے اندر وہ جل کے ختم ہو جاتا ہے اور نیا خون پیدا ہو جاتا ہے، تو اس طرح اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، تطہیر ہو جاتی ہے جی۔ تو اس استبراء کے بعد پھر اس کو ذبح کر کے تو اس کو کھا سکتے۔ لیکن جو دیسی مرغیاں ان میں سے بہت ساری مرغیاں ایسی ہیں کہ جو گندی جگہ جو ہے اس جگہ سے ان کو بچا کے رکھا جاتا ہے، یا کبھی کبھار کبھی کم و بیش تھوڑا بہت اس کے اندر چونچ ڈالی، بہت زیادہ نہیں، تو ایسی مرغی کا یہ حکم نہیں ہے کہ اس کو 3 روز تک روک کے رکھو اور پاک غذا دو اور اس کے بعد ذبح کرو، اس سے پہلے بھی اس کو کھا سکتے۔ لیکن اگر نجاست اور پاک غذا ملا جلا دونوں کو وہ دڑلے سے کھاتی ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ 3 روز تک اس کا استبراء کرو، اس کے بعد پھر اس کو ذبح کر لو اور اس کو کھاؤ۔